ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ 9 مئی کے جو ملزمان کو سزاؤں کے حوالے سے آج جو ہے وہ خبریں گرم ہیں، اور پاکستان میں یہ صورتحال جو سیاسی نوعیت کی جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال شکل اختیار کر گئی ہے جس میں ایک سیاسی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، جس میں سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز، پنجاب اسمبلی کے لیڈر احمد خان بچر اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ احمد رضا صاحب جو ہے وہ ان کو سزا ہوئی ہے، اور 9 مئی کے کیسز میں ہمارے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو میں شامل ہوں گے آج پی ٹی آئی سے ایم پی ہیں ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی تھینک یو۔ اچھا سر، یہ آج فیصلہ ہے 9 مئی کا، اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس فیصلے پہ سے کیا سیاسی جو ہے وہ اثرات پڑیں گے؟ شکریہ جناب سلطان صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آج ڈیسیژنز آئے ہیں، یہ تو پوری دنیا کے میڈیا نے، پوری دنیا کے وکلاء، پورا لا اور جوڈیشل سسٹم سب نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے کیسز چلائے گئے، کیا ان کا محرکات تھا، کیا معاملات تھا۔ اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جہاں تک ہماری پارٹی کی بات رہے گی تو وی ور پریپیئرڈ فار آل دیز تھنگس۔ جب آپ ایک بہت بڑی جدوجہد کرتے ہیں، اس کے اندر کافی سارے اس طرح کے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہی یہ کیس لگیں گے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اوپر جائیں گے، تو یہ تو 2 سے 1 پیشی میں ہی اڑ جائے گی، کیونکہ نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، ایک بندے کی موجودگی نہیں ہے، وہ کسی دوسرے شہر میں ہے، اس کو کسی دوسرے شہر میں ڈال کے سزا دے گی ہے۔ تو یہ جب پراپر طریقے سے آگے بڑی کورٹ میں ایگزامن ہوگا، اوپن کورٹ میں، تو آپ دیکھیں گے یہ کیسز ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح اڑیں گے۔ صحیح۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ جو احتجاج کے حوالے سے جو کیا خبریں ہیں، کیا 5 اگست کو احتجاج کس نوعیت کا کرنے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ بھی جو سزا ہے، یہ بھی احتجاج کا ایجنڈا ہوگا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ سزائیں تو ہمیں آج احتجاج کی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے بھی پتہ تھی کہ جس طریقے سے ٹرائلز ہو رہے تھے، چیزیں ہو رہی تھی، یہ تو ہونا تھا۔ یہ ارادے نظر آ رہے تھے، جو یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے اور شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، اس کا تو ہمیں پہلے دن سے اندازہ تھا کہ یہ معاملات ہوں گے۔ ہاں، جہاں تک رہے گی احتجاج کی، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک 25-30 سال سے جماعت بنی ہوئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو بھی ہماری تحریک چل رہی ہے اور آگے انشاءاللہ چلے گی، یہ پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان میں انصاف کے لیے اور پاکستان میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دلوانے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی لایا عمل ہوگا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگا۔ ہمیں چاہے جس طریقے سے بھی سزائیں دیں، لیکن ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے، ہمیشہ وہ بھی اسی پہ فوکس رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دائرہ اختیار قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے۔ ہم بیچ میں کبھی اگر کوئی شر پسند عناصر کہیں شامل ہوئے ہیں لیکن تو ہمارا یہ لیکن مطالبہ لیکن رہا ہے کہ لیکن پوری آپ کے جو جوڈیشل سی ایم انکوائری کے ہو۔ پی کے ہیں، وہ تو گنڈا پور صاحب، وہ تو کہتے ہیں میں تو اپنے وسائل کے ساتھ آؤں گا اور سرنگیں کھود دیں گے اور حملہ آور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، حملہ یہ آور پرامن نہیں، تو نہیں ہوگا، اور 26 نومبر کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا پرامن تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حملہ آور کی بات نہیں تھی، وہ ایک غلط کنٹیکسٹ میں آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پختونوں کی روایت ہے کہ آپ پہ جب کوئی بے گناہ گولی چلائے، آپ نہتے ہوں، چیزیں ہوں، تو سیلف ڈیفینس ایک ہر انسان کا قانون بھی حق دیتا ہے، اور اس قانونی حق سے کوئی کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور جب وہاں پہ لوگ آئے تھے تو کسی کے پاس ایک غلیل تک نہ تھی، اور جب آگے سے گولیاں ماری گئی تو وہ اس کے ریئیکشن میں علی امین صاحب نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہا ہے، ادروائز ہماری کوئی پارٹی پالیسی اس پہ نہیں ہے۔ لیکن جلا کرا تو پہلے بھی یہ ہے، دھرنے پہلے بھی چلتے رہے ہیں، کوئی روایت ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ جیسے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پہلے بھی جب بھی احتجاج کیا گیا ہے، وہ ایک اس کی نوعیت جو ہے وہ پرتشدد ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی املاک کو تشدد کبھی نقصان بھی نہیں۔ پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ہمارا 126 دن دھرنا ہوا، اتنے جلسے میں کبھی کوئی پرتشدد نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے اپنے گلو بوٹا ایڈ کرتے ہیں، جس طرح مال ٹاؤن کا واقعہ نون لیگ نے کیا ہے، مجھے نے دیکھا گلو بوٹوں کے تھرو انہوں نے جو کچھ کیا، تو یہ ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے، یہ رانا ثناء اللہ شہباز شریف رجیم کا، کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں، صرف وہ اپنی
چند بینیفٹس کے لیے ایک پاکستان کا جو ہے نا امیج کو خراب کرتے ہیں. تو ادروائز کسی قسم کا کوئی وائلنس نہیں, کسی قسم کی کوئی جدوجہد نہیں, کسی قسم کا کوئی معاملات نہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو تحریک پہلے بھی پرامن رہی, آئندہ بھی پرامن رہے گی. کہ ہم نے گولیاں کھائیں اس کے باوجود ہم نے جواب نہیں دیا. اچھا, اب جو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کی, اس میں سینٹ کے قائد بھی اختلاف جو ہے وہ شبیر فراز صاحب ہیں, احمد خان بچر صاحب ہیں, احمد رضا صاحب ہیں. تو اب قیادت کا بحران نہیں پیدا ہو گیا پی ٹی آئی میں کہ یہ جو ان کی جگہ کون آئے گا اور کیسے پارلیمانی نظام کو چلایا جائے گا؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی میں آپ جیسے نوجوان ہو گئے, باقی کتنے لوگ ہو گئے, سب کی اس طرح کی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ جس کو عمران خان صاحب جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, جس کو گو ایڈ دیں گے, انشاءاللہ وہی لیڈر ہوگا. یہاں پہ کوئی لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے, نہ ہی ہماری خاندانی پارٹی ہے کہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا نواسا ہے, پوتا ہے. لیکن خبریں تو علیمہ خان صاحب کے بھی مطابق جو ہے وہ قاسم اور سلمان آ رہے ہیں, وہ پاکستان میں سیاست کریں گے. یہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں, ان کا حق ہے قانونی, ان کا آئینی حق ہے اپنے والد سے ملنے. اب 2 سال ہو گئے ہیں, وہ آ سکتے ہیں, اپنے والد کو ملیں, ان کی طبیعت دریافت کریں. تو یہ تو ان کا قانونی آئینی حق ہے, کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. صحیح, لیکن وہ کیا سیاست میں ایسا لیں گے یا نہیں لیں گے؟ آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ جو بیانات آ رہے ہیں اسے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. میرا خیال بات ہی بات ہے, 2 دن پہلے قاسم خان نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں جس پاکستان اپنے والد کو دیکھنے ان سے جانا چاہتا ہوں, میرا کسی قسم کا سیاست میں آنے کا نہ کوئی انٹرسٹ تھا نہ ہے. صحیح, لیکن لابنگ تو امریکہ میں ہو رہی ہے نا, لابنگ تو کر رہے ہیں. اور کیا ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پہ بھی پھر آ کے اپنی سیاست کریں؟ کیا اس میں مطلب جیسے علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا تھا کہ وہ آگے سیاست بھی کریں گے؟ نہیں, وہ سیاست دیکھیں, وہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ان کا اپنا ہے. اگر جو بھی پاکستان کا شہری ہے اس کا حق ہے, وہ سیاست میں کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے, یہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بات جہاں تک رہی کہ آپ امریکن لابنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے انٹرنیشنل جو بھی تنظیم ہے جو انسانی حقوق, جو آئین اور اس کے لیے کام کرتی ہیں, ان کے ساتھ ان کو پاکستان کے حالات کی یہاں پہ آئینی انسانی حقوق کی کیا چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ تو دکھانے کے لیے, وہ ڈاکومنٹ دینے کے لیے اگر وہ محنت کر رہے ہیں ان کے بچے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. صحیح. اچھا, 5 اگست کو کرنے کیا جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ یہ جیسے پہلے ڈی چوک میں جو ہے وہ اکٹھا ہونے کا پلان تھا, یا کوئی علیحدہ ہی ہر شہر میں کوئی احتجاج ہوگا؟ کیا پلان ہے؟ سر دیکھیں, میں نے پلان آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا ہر شہر میں وارڈ لیول سے, یو سی لیول سے, تحصیل پی پی لیول سے لے کے این اے لیول, نیشنل پروونشل لیول, کہیں بھی جو ہے نا احتجاج ہو سکتا ہے. ہر جگہ پاکستان کی عوام تیار ہے, کسی کو نکلنے میں کہ اپنے حقوق کے لیے کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے. پاکستانی عوام بالکل تیار ہے, جس لیول پہ ہوگا. بے شک آپ نے کہا تیار ہے, کوئی لائے عمل نہیں. اب 4-5 دن رہ گئے ہیں, تو لائے عمل کیا ہوگا؟ مطلب کیسے اس کو, یا جیسے اب لاہور آئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب, تو انہوں نے خفیہ رکھا تھا کہ کہاں جمع ہونا ہے, کہاں نہیں جمع ہونا, تو یہ کیا خفیہ کو پلان ہوگا؟ یہ دیکھیں, آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سے 5 دن سے فسائیت چل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اپنا لوگوں کے چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایٹ دی 12th hour ڈسکلوز کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں, بڑے پرامن اور بڑا بھرپور احتجاج ہوگا. یعنی ابھی تک کوئی کنکریٹ ڈیسیجن نہیں ہو سکا؟ جی, ڈیسیجن اے ٹو زی سارے ہو چکے ہیں. اچھا, ابھی پبلک نہیں کیے گئے؟ جی پبلک. ٹھیک ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مزید بات کریں گے. پاک امریکہ ٹریڈ ڈیل فائنل ہوئی ہے, اس حوالے سے گفتگو میں شامل کریں گے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کو. ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان امریکہ ڈیل جو ہے وہ پاکستانی معیشت پہ کیسے اثر انداز ہوگی. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.